جو پہلا گھر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بنایا وہ اپنا گھر بنایا ہے. اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی. بیت اللہ یعنی بیت اللہ، اللہ کا گھر. سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بنایا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا تو پوری کائنات پہلے پانی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو خشکی کا جو حصہ ہے اس کو ابھارا، اور ابھار والی جگہ کو عربی زبان میں کعب کہتے ہیں. اور کعب عربی زبان میں ہمارے جسم کے اندر جو ٹخنے ہیں ان کو بھی کعب کہا جاتا ہے، کعبین. جب ہم قرآن پاک کی آیات کو پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو دھو کعبین تک، یعنی کعب کی تثنیہ ہے، اور کعبین یعنی ٹخنے. اور ٹخنوں کو کعب اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ابری ہوئی جگہ ہوتی ہے، جسم کے اندر یہ ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے. تو اسی طرح سے جو چیز ابری ہوئی ہو اس کو کعب کہا جاتا ہے. اور مکہ کو کعبہ کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ خشکی کا سب سے پہلا حصہ تھا جو ابرا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پوری زمین کو پھیلایا. اس حوالے سے کعبہ جو ہے وہ دنیا کا ایک سینٹر پوائنٹ بھی ہے، دنیا کا مرکز. اور دنیا کو اگر چاروں طرف سے، بلکہ اگر گولائی سے اگر آپ دنیا کو ناپیں تو اس کا جو سینٹر پوائنٹ بنتا ہے وہ بیت اللہ بنتا ہے. تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر اللہ رب العزت نے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے بنایا اور جہاں سے پورے عالمین کے اندر ہدایت پھیلتی ہے وہ ہے مکہ. اور مکہ جس کو کہا جاتا ہے، مکہ بھی کہا جاتا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اور ببطن مکہ تھا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی ارشاد فرمایا، مکہ بھی، کعبہ بھی، بکہ بھی. تو یہ ان کا مطلب کیا ہے؟ ان کا مطلب یہی ہے. اور چکور گھر کو بھی مکہ کہا جاتا ہے، کعب کہا جاتا ہے. تو لہذا ناظرین، جو پہلا گھر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بنایا وہ اپنا گھر بنایا ہے. اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی. بیت اللہ یعنی بیت اللہ، اللہ کا گھر. سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بنائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے بیت اللہ کو بنایا، یعنی خشکی کا جو حصہ ہے. پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دوسرے نمبر پہ؟ آپ نے فرمایا کہ دوسرے نمبر پہ جو ہے بیت المقدس کو. اور ان دونوں کے درمیان 40 سال کی کا مسافت ہے، یعنی 40 سال کا عرصہ ہے. 40 سال بعد اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو، مسجد اقصیٰ کو تعمیر فرمایا. تو لہذا اس اعتبار سے بیت اللہ پوری کائنات کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. کیوں؟ اس لیے ناظرین یہ توحید کا گھر ہے، توحید کا مرکز ہے. اور اس کی جو تعمیر ہوئی، جو اس کی قواعد کے اوپر اس کو تعمیر کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا. اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا اور اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو آپ لے جائیں اور لے جا کر جو ہے وہ مکہ میں آباد کریں. تو جب آپ نے ان کو مکہ میں آباد کیا تو آپ نے دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. یا اللہ میں نے اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی اور بچے کو، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی کے اندر جو غیر ذی زرع ہے وہاں پر آباد کیا، عند بیتک المحرم، لیکن تیرے عزت والے، عند بیتک المحرم، حرمت والے گھر کے پاس. تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے اور حضرت حاجرہ کو چھوڑا تو حضرت ابراہیم نے یہ دعا مانگی تھی کہ بھئی یہ عزت والے گھر کے پاس میں نے ان کو آباد کیا ہے. اور پھر دعا مانگی ربنا لیقیم الصلاۃ، اے اللہ یہ نماز کو قائم کرنے والے ہوں، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ کر دے، وارزقہم من الثمرات، اور ان کو ثمرات یعنی پھل فروٹ عطا فرما خوراک کے لیے،
تاکہ یہ شکر ادا کریں۔ تو لہذا ناظرین اس حوالے سے یہ بیت محرم جو ہے وہ اس وقت سے تھا، اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے، اور یہ کئی دفعہ کا ہے واقعات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سفر کئی دفعہ ہوا ہے۔ ایک پھر اس کے بعد جب آپ کی حضرت اسماعیل کی عمر بڑی ہو گئی، تقریباً دوڑنے کی عمر کے ہو گئے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سفر ہوا، اور جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين، کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر دوڑنے کی ہوئی، اب دوڑنے کی عمر جو ہے 6-7 سال کی عمر ہوتی ہے جس میں بچہ بغیر لڑکھڑائے تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ آپ حضرت اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے صاحبزادے کو ذبح بھی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے عوض جو ہے جنت سے مینڈے کو بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے کئی چیزوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، وہ تمام چیزوں کے اندر جو ہے وہ آزمائش میں پورے اترے۔ تو لہذا ناظرین ایک تو یہ آزمائشوں کا تذکرہ بھی ہے، لیکن پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہو گئے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو قواعد جو اس کی بنیاد تھی، جو جڑیں تھی، انہی جڑوں کے اوپر بیت اللہ کو تعمیر کیا کس نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ تو لہذا ناظرین یہ وہ گھر ہے جو عزت والا ہے، حرمت والا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو تجلیات کا مرکز بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تجلیات ربانی کا جو نزول ہوتا ہے کائنات میں وہ بیت اللہ کے اوپر ہوتا ہے، جو اس سے چند گز کے فاصلے کے اوپر ہے، اور وہاں سے پھر اسی لیے اس کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، تمام کی تمام شہروں کی، گاؤں کی ماں، جڑ، اور یہیں سے پھر جو ہے ام المساجد بھی کہا جاتا ہے کہ مساجد کی ماں، یعنی پاور ہاؤس ہے وہ بیت اللہ ہے، پھر اس سے جو مساجد منسلک ہے، یعنی تمام کی تمام مساجد کو پھر وہ نور اور تجلی جو ہے وہ منتقل ہوتی ہے، ٹرانسفر ہوتی ہے۔ تو لہذا اس حوالے سے بیت اللہ کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے۔ ناظرین بیت اللہ پہ 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے، اور 40 رحمتیں کا حصہ ملتا ہے وہ حضرات جو نماز پڑھ رہے ہوں، اور صرف بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور 20 رحمتیں جو بیت اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو لہذا ناظرین کائنات میں سب سے مبارک، مقدس، محترم جگہ جہاں پر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے، اور یہ توحید کا مرکز ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور یہیں سے اللہ تعالیٰ نے پھر ہدایت کے فیصلوں کو عام کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جو ہے وہ اسی مبارک شہر کے اندر ہوئی۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم کھائی ہے، کیوں کہ نبی آپ اس شہر کے اندر پیدا ہوئے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو بلد امین قرار دیا۔ لہذا ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو حرمت والا بنایا، عظمت والا بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حرم کا درجہ عطا فرمایا۔ اور یہیں پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو اعمال ہیں، دیکھیں حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کو حضرت اسماعیل کے ساتھ بھیجنا، اور پھر حضرت حاجرہ کا صفا مروہ کے درمیان دوڑنا پانی کی تلاش میں، اور حضرت اسماعیل کا اپنی ایڑیوں کو رگڑنا، اور حضرت جبریل کا اس جگہ پہ پر مارنا، اور وہاں سے پانی کا کنواں، چشمہ جو ہے اس کا ظہور ہونا، اور حضرت حاجرہ کا زمزم کہنا، اور اس چشمے کا رک جانا۔ اگر وہ زمزم نہ کہتی تو پوری دنیا زمزم پانی سے جو ہے وہ بھر جاتی، اور اسی وجہ سے آج 1400 سال ہو گئے کہ الحمدللہ زمزم پانی جو ہے وہ جاری ہے۔ تو لہذا حضرت حاجرہ کا صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم، کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ جو ہے وہ شاعر اللہ میں سے ہے، اور جو حج کرے
یا عمرہ کرے اس کو وہاں کا طواف کرنا چاہیے یعنی سعی کرنی چاہیے۔ تو یہ جو سعی کی یہ جو سنت ہے یہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کی ہے، اور اسی طریقے سے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حج کا حصہ بنا دیا۔ اور پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی پیش کرنا، اور وہ قربانی کے لیے جب آپ لے کر نکلے ہیں تو مینا کے اندر جمرہ اولا، جمرہ عقبہ یا جمرہ وسطیٰ یا جمرہ جو صغریٰ ہے، یعنی تینوں جمرات پر شیطان کا بہکانا، پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو انہوں نے جو ہے وہ کنکریاں ماری اور ان کو کہا شیطان نے کہ کوئی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے، تو انہوں نے اس کو کنکریاں ماری، اسی لیے پھر ہم کنکریاں مارتے ہیں جس کو بڑا شیطان۔ اور پھر حضرت حاجرہ کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ دیکھو اتنی منتوں اور مرادوں سے بچہ پیدا ہوا ہے، تو کوئی باپ اپنے بچے کو ذبح کر سکتا ہے؟ تو حضرت حاجرہ اس کو کنکریاں مارتی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے جس کو جمرہ صغریٰ کہا جاتا ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اس کو کنکریاں مارتے ہیں۔ تو اب یہ کنکریاں، جمرات کی کنکریاں، یہ حج کا ایک رکن بن گیا، جیسے صفا مروہ حج کا رکن، اسی طریقے سے جمرات کی جو ہے رمی جو ہے حج کا رکن۔ اور پھر قربانی جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دی، تو قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ حاجی جو حج تمتع کرتے ہیں، حج قران کرتے ہیں، وہ قربانی کرتے ہیں۔ اور پوری دنیا کے اندر حجاج کرام جو حج کے علاوہ جو مسلمان ہیں، حجاج کرام تو کرتے ہیں، لیکن جو اور مسلمان ہیں وہ بھی قربانی کا فریضہ ادا کرتے ہیں اسی یاد کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ قربانی کا عمل اتنا محبوب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو ایک حج کے بعد اس کو حج کا ایک حصہ بنایا، اور پوری دنیا کے اندر لوگ جو عید الاضحیٰ یعنی سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کا نام ہی عید الاضحیٰ ہے، یعنی عید قرباں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حج کے مناسک میں سے ایک نسخ بنا دیا اور ایک رکن بنا دیا۔ اسی طریقے سے ناظرین پھر جو ہے طواف کرنا، یہ طواف کیا ہے؟ طواف اللہ کے گھر کے ارد گرد چکر لگانا۔ اور زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ اپنے چڑھاوے قربانیاں لاتے تھے اور بیت اللہ میں قربان کر کے، اور اس کا خون جو ہے وہ بیت اللہ کی دیواروں پہ لگاتے تھے، اور اس جانور کو لے کر جو ہے وہ پھرتے تھے ارد گرد، اور پھر اپنے سروں کے بالوں کو کاٹتے تھے، اور وہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ انہوں نے نظر چڑھا دی ہے، اور اپنے سر کے اوپر جو ہے وہ خون لگاتے تھے، اور بیت اللہ کی دیواروں کے اوپر بھی لگاتے تھے اور گوشت رکھتے تھے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے قربانی کا، نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر اس رسم کو بھی ختم کر دیا گیا کہ اب جو ہے یہ گوشت ایسے پھیلانا، خون لگانا یہ جائز نہیں ہے، اور پھر اس کو حکم دیا کہ بھئی اس جانور کے گوشت کو تم کھا سکتے ہو اور ایک دوسرے کی ضیافت کر سکتے ہو۔ تو لہذا اس جانور کو ارد گرد لے کے پھرنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ختم کر کے اس چیز کو کر دیا کہ تم اس اللہ کے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہ حرمت والے، عزت والے گھر کا تم طواف کرو۔ اور یہ کیوں؟ اپنی وفاداری کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو لہذا اس کو بھی رکن بنا دیا۔ اسی طرح سے حجر اسود ہے، وہاں سے طواف شروع ہوتا ہے۔ حجر اسود جنت سے لایا ہوا پتھر ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو لہذا وہ بھی بیت اللہ کا ایک جز ہے، وہاں سے طواف ہوتا ہے، اسی طرح سے ملتزم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ناظرین کیا ہیں؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کہ وہ افعال ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حج کا ایک رکن بنا دیا۔ اور یہ سارے جو افعال ہیں ناظرین یہ ادا کیے جاتے ہیں کہاں پر؟ مکہ المکرمہ کے اندر۔ حج جو ہے بنیادی رکن ہے، اور وہ کہاں ادا کیا جاتا ہے؟ وہ مکہ المکرمہ کے اندر ادا کیا جاتا ہے۔ تو لہذا اس اعتبار سے جو مکہ ہے، بیت اللہ ہے، جو مکہ تو شہر کا نام ہے نا، بیت اللہ مسجد حرام، اس کی ایک حیثیت ہے مسلمانوں کے نزدیک، اور یہ سب سے حرمت والی جگہ ہے، اور ہر شخص جو ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو من حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، کہ جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تمہارا چہرہ کس طرف ہونا چاہیے؟ بیت الحرام، مسجد حرام کی طرف، اور جہاں کہیں بھی ہو تمہارا جو ہے وہ چہرہ مسجد حرام کی طرف ہونا چاہیے، کیونکہ مکہ بیت اللہ وہ مسلمانوں کا مرکز ہے، اور مسلمانوں کا بنیادی جو ہے وہ ایک
ایسا گھر ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے توحید کی فضا کو عام فرمایا اور جہاں سے پوری دنیا کے اندر ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو لہذا اس اعتبار سے مکہ المکرمہ ایک اہم شہر ہے ناظرین، اور اسی لیے مکہ کے اندر بیت اللہ کے اندر ایک جلالیت پائی جاتی ہے، اس کے اندر ایک عظمت پائی جاتی ہے، اور اسی طرح جس طرح سے ایک میگنیٹ ہوتا ہے، مقناطیس لوگوں کو دوسرے لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے اندر ایک جاذبیت رکھی ہے، ایک کشش رکھا ہے کہ وہ بھی انسانوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، مسلمانوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جتنا آپ بیت اللہ کو دیکھیں گے، بیت اللہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کرے گا، اس کی محبت اور بڑھتی چلی جائے گی، اسی لیے اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو لہذا اس شہر کی بڑی عظمت ہے اور مسلمانوں کے نزدیک اور ہمارے لیے بڑا ایک اہم شہر ہے، حرمت والا شہر ہے، بابرکت شہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو حرم کا درجہ عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو ایک عزت عطا فرمائی ہے کہ کائنات کے اندر کوئی شہر بھی ایسا نہیں کہ جس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمتیں عطا فرمائی ہو، اتنی برکتیں عطا فرمائی ہو، اور جس کے اندر اتنے مقام اور اتنی مقدس جگہیں موجود ہوں۔ مثال کے طور پر پورا مکہ ہی بابرکت ہے، اس اعتبار سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے اور آپ کی ولادت باسعادت اس شہر کے اندر ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم کھائی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر اس میں بیت اللہ ہے، اور پھر وہ مطاف ہے جس میں طواف کیا جاتا ہے، پھر مطاف کے اندر مقام ابراہیم ہے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس جگہ کو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ قرار دیا کہ وہاں نماز پڑھو، کیونکہ وہ جگہ یہ وہ پتھر ہے کہ جس پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قدم رکھ کر بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ مقام عطا فرمایا۔ پھر بیت اللہ فی ذاتی خود ایک بہت ہی مقدس جگہ ہے، پھر اس کے اندر جنت سے لایا ہوا پتھر حجر اسود موجود ہے، اور پھر اس کے ساتھ حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان کی جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہا جاتا ہے، چمٹنے کی جگہ۔ پھر اسی طرح سے بیت اللہ کا دروازہ ہے، پھر باب رحمت ہے جس کو مزاب رحمت کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سے حتیم ہے، اور حتیم بھی بیت اللہ کا حصہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ نے اس حصے کو باہر رکھا۔ جب قریش تعمیر کر رہے تھے تو جو مٹیریل تھا اس کی کمی کی وجہ سے یہ حصہ رہ گیا تھا، اور اس میں بھی حکمت ہے، اور جو شخص اس میں نماز پڑھتا ہے گویا کہ اس نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی۔ تو حتیم ہے، اور حتیم کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں کئی انبیاء کرام کی قبوض ہیں، اور اسی طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کی قبر کے حوالے سے آتا ہے کہ ان کی قبر مبارک بھی یہیں پہ ہے۔ تو یہ ایک بڑی مقدس جگہ ہے، اور پھر رکن یمانی ہے، پھر رکن شامی ہے، پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ صفا اور مروہ دو مقدس پہاڑیاں ہیں، اور ان کے درمیان میلین احزرین ہے۔ پھر اس شہر کے اندر عرفات کا میدان ہے جہاں پہ حاجی جمع ہوتے ہیں، جس کا وقوف کرنا جو ہے وہ حج کے اراکین میں سے مین رکن ہے اور فرض ہے۔ پھر اسی طرح سے منی ہے، پھر مزدلفہ ہے، تو اور پھر مشعر حرم ہے، پھر مسجد خیف ہے، مسجد نمرہ ہے۔ تو یہ ساری جگہیں ہیں، اور اسی طریقے سے یہ پورا شہر جو ہے وہ ایک بابرکت اور مقدس شہر ہے، اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے پھر زمزم کا کنواں ہے، یعنی وہ پانی جس کے بارے میں آتا ہے الماء زمزم لما شرب له، کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے، وہ چاہے کوئی انسان کو کوئی بیماری ہو اور کوئی ایشو ہو تو اس حوالے سے کو پیا جائے تو اس کو اسی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ لہذا ایسا شہر پوری دنیا کے اندر آپ یعنی کوئی بھی ایسا شہر نہیں جو اس کی مماثلت رکھتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس شہر کی عظمت کو اور اس کے تقدس کو قائم و دائم رکھے، اللہ تعالیٰ اس شہر کی حفاظت فرمائے، اور یہ عزت والا شرافت والا گھر اللہ تعالیٰ اس کی شرافت کو، عزت کو، تقدس کو اور بڑھائے اور بڑھائے، اور ہم سب کو یہاں پر بار بار حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔